اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے کرم سے اور اللہ کی توفیق سے اور اس کی مہربانی سے میں نے سوچا کہ جو میں بزاوی شریف ادارے میں پڑھا رہا ہوں وہ اس کی ویڈیو بھی بنائی جائے، کیونکہ یوٹیوب کے اندر تفسیر بزاوی کا لیکچر مکمل جو نہیں ہے، تو میری کاوش ہے کہ انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ اولئک علی ھدی کی بحث ہے۔ تو اولئک علی ھدی کی جو بحث ہے، اب یہاں پر علی ھدی من ربہم، اعلیٰ کا معنی جو ہوتا ہے پر، تو اب یہاں پر اعلیٰ اصطلاح کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر اصطلاح کا معنی حقیقی معنی نہیں ہے، جیسا کہ کہا زید علی فرس، زید گھوڑے پر سوار ہے، زید علی سطح، زید چھت پر سوار ہے۔ اب زید گھوڑے پر سوار ہے اور زید چھت میں ہے۔ اب یہاں پر جو تشبیہات دی گئی ہے، یعنی کہ اس کو جس چھت کے اوپر تمکن ہے، اقرار ہے، اقرار ہے، جس طرح راکب کو مقروب پر تمکن ہوتا ہے، اسی طرح متقین کی جو صفت ہے، جو پیچھے 6 صفات بیان کی گئی ہیں، تو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور کتابوں پر اور پچھلی کتابوں پر اور نماز زکوٰۃ ہم تمام کا اقرار کرتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہیں، تو فرمایا وہ متقین ہیں۔ تو اب اسی طرح وہی متقین پر ہے، یہاں پر بھی ایک تشبیہات دی گئی ہے۔ اب یہاں پر تشبیہات دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال کیسے یہ تشبیہات دی جا سکتی ہے، اہل عرب والوں نے بھی ایسی تشبیہات دی ہیں۔ اب وہ نیچے جو شعر امام بزاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جو شعر لکھ فرماتے ہیں کہ ام طالع جہلا و غوا وق تعادا غاربا ہوا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ جہالت اور گمراہی کی سواری پر سوار ہوا۔ ام طالع کا معنی یہ ہے کہ وہ سوار ہوا، اور غوا کا معنی بھٹکا ہوا، اور اس کے بعد آیا ہے غاربا، اور غاربا کا معنی اونٹ کی پیٹھ یعنی اونٹ کی کمان۔ اب جہالت اور گمراہی کی سواری پر وہ سوار ہوا اور خواہشات کی پیٹھ پر وہ بیٹھ گیا۔ اب حالانکہ جہالت اور گمراہی ایک جوہر تو نہیں ہے نا، یہ عارض ہے، یہ عرض ہے، تو اب جوہر نہیں ہے۔ اب حالانکہ اس کے ساتھ تشبیہات دی گئی ہے کہ وہ سوار ہوا ہے۔ اب سوار جہالت کوئی سواری تو نہیں ہے کہ جس پر سوار ہوا جائے، جہالت کوئی سواری تو نہیں ہے کہ جس پر اسے سوار ہونا پڑے۔ تو اب یہاں پر تشبیہات دی گئی ہے، ام طالع جہوا کہ وہ جہالت اور گمراہی کی سواری پر سوار ہو گیا اور خواہشات کی پیٹھ پر وہ بیٹھ گیا۔ اب یہاں پر ایک سیارہ اور تشبیہات ہے، تو یہاں پر بھی اعلیٰ ھدی یہ ہے، یہ بھی ایک تشبیہات ہے، یہاں پر بھی ایک تشبیہات ہے کہ اس پر تمکن ہے۔ اب دوسرا یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ خدن معرفہ خدن نکرہ ہے۔ اب اس کو یہاں پر آپ تنوین لے کر جو ہے، خدن پر جو تنوین ہے، یہ تنوین جو ہے تعظیم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے۔ خدن پر جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ اب اس پر بھی انہوں نے اس پر مثال پر انہوں نے ایک شعر دیا جو دور جاہلیت کے اندر عزلی کا جو شعر تھا، وَنَظِيرُ قَوْلُهُ غُزِيَ فَلَا وَأَبِي طَيَّرْ مُرْبَتِي بِالدُّحَا عَلَى خَالِدٍ لَقَدْ وَقَعَتْ عَلَى لَحْمٍ۔ اب عَلَى لَحْمٍ، اب یہ غلید بادشاہ جو تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا بادشاہ کے بیٹے کا قتل ہوا۔ تو اس میں معاملہ یہ تھا کہ جہاں بادشاہ کی کرسی بھی بادشاہ کا بیٹا سنبھالے گا، تو اب بادشاہ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ تو جب قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ بھی بادشاہ کا بیٹا کوئی عام ہے،
बादशाह का बेटा कोई आम बादशाह का बेटा कोई आम नहीं है, बल्कि इसके आबा व अजदाद की कसम, अबा अफला जो है ये कसम के लिए आया है, फला और ये ला जायदा है, ये कसम है। और अबा फरमाया उसके आबा व अजदाद की कसम जो चाचत के वक्त हालत की लाश पर गिरे, और उसका जो गोश है वाक़ात उसके परिंदे परिंदे उसके गोश पर जब आए, वाक़ात उसके गोश पर वारिद हुए, वाक़िया हुआ, तो वो कोई आम तो नहीं था। तो अब अला लाहमिन, यहाँ पर जो लाहमिन के ऊपर जो तनवीन आई है, ये तनवीन जो है तनवीन ताज़ीम है। तो अहले अरब वालों, अब ये इसी कायदे से मिसाल से ये बताया कि जब इस शेर के अंदर तनवीन ताज़ीम के लिए आए, इसी तरह हुदन के अंदर भी जो तनवीन आई है ये भी तनवीन ताज़ीम के लिए है, ये भी तनवीन ताज़ीम के लिए है। और फिर उसके बाद आगे फरमाया मिन रब्बिहिम, अब मिन रब्बिहिम को अजमत के लिए ताकीद के लिए लाया, और उसके बाद फरमाया कि नून को रा में इदगाम किया, नून को रा में इदगाम किया, और अक्सर किरात में बगैर गुन्ने के पढ़ा गया और बाज ने गुन्ने के साथ पढ़ा है। अब इसमें मुख्तलिफ आराएं हैं। आगे जो फरमाया कि उलाइका हुमुल मुफलिहून, अब उलाइका हुमुल मुफलिहून इसकी बात जो है कि वही फलाह पाने वाले हैं, वही मुराद को पहुंचने वाले हैं, अब वही फलाह पाने वाले हैं, अब वही फलाह पाने वाले हैं। इस इशारे को दोबारा जिक्र किया गया, उस अस्माए इशारा जो है उलाइका, अब उलाइका को अस्माए इशारों को दोबारा जिक्र किया गया इसलिए कि इसकी सफात पर मरतब वाले असार और हसलों का तकाजा करता है। यानी सारी हसलें इसके अंदर जो असरात हैं, यानी असरात क्या है कि मुत्तकीन जो है, जो हिदायत वाले हैं, मुत्तकीन जो हैं वो कामयाब है मिन रब्बिहिम, और वो कामयाब है और वही फलाह पाने वाले हैं। अब दूसरी बात यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर तशबीहात, जबकि दूसरी अब आयत के अंदर फरमाया उलाइका कल अनामी बल हुम अदल्लु उलाइका हुमुल गाफिलून। अब इस आयत पर, अब ये दो इबारत, ये आयत है, अब ये दो जुमले हैं, अब इन दो जुमलों के दरमियान वाव आतफा नहीं जिक्र की गई, अब दो जुमले हैं और इन दो जुमलों के अंदर वाव आतफा का जिक्र नहीं है। तो जबकि इन दोनों जुमलों के अंदर इत्तेहाद है, यानी एक जुमले का दूसरे जुमले के साथ रबत है, ताल्लुक है। अब एक जुमले का दूसरे जुमले के साथ रबत और ताल्लुक है, अब एक जुमले का दूसरे जुमले के साथ जब रबत और ताल्लुक है तो दरमियान में वाव आतफा आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर वाव आतफा नहीं आई है। तो अब उसके उन्होंने फरमाया कि यहाँ पर इसलिए कि यहाँ पर इत्तेहाद तो है, वो कैसे कि इसके गफलत होने में और चुपाओं से मुशाबत दी गई है। अब चुपाओं से मुशाबत मुराद ली गई है, ये क्यों ले गई है कि वो गाफिल हैं। अब ये दूसरा जुमला पहले जुमले की तकीद कर रहा है, दूसरा जुमला पहले जुमले की तकीद कर रहा है, क्योंकि कहा कि वो चुपाओं से मुशाबत है। तो जो चुपाओं से मुशाबत दी गई है ये एक इस्तियारा है, चुपाओं से मुशाबत दी गई ये इस्तियारा है। इस्तियारा क्या है? गफलत। तो अब जो जिसको मुशाबत दी गई है वही गाफिल है। तो इसके दरमियान इत्तेहाद तो है, इसके दरमियान इत्तेहाद तो दोनों के दरमियान है, लेकिन दरमियान ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि दरमियान जुमले के अंदर तकीद का माना पैदा करता है, इसको कहते हैं हसर का माना पैदा करना। अब दूसरा कहा कि यहां वाली वहां पर तो वाव आतफा नहीं लेकर आए, लेकिन आगे जो आया वह उलाइका हुमुल मुफलिहून, यहां पर वाव आतफा आई है। तो उलाइका उलाइका मुब्तदा और हुम मुफलिहून, इसके बारे में मुख्तलिफ आराएं हैं। ये है कि हुम उलाइका मुब्तदा और हुम भी मुब्तदा और मुफलिहून इसकी खबर। तो हुम मुब्तदा और मुफलिहून उसकी खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया होकर फिर उलाइका के लिए खबर, फिर उलाइका के लिए खबर हो के फिर इसका अतफ पीछे चला जाएगा, फिर इसका अतफ पीछे की तरफ चला जाएगा। अब उसके बाद कहा कि फला फइन्ना फला अल्लज़ी व हुवा फौजुल बिल मतलूब, और फलाह का जो मुतालबा है वो कामयाबी है। फलाह का मतलूब क्या है? फलाह का मतलूब ये है कामयाबी, फलाह का मतलूब ये है कामयाबी।
اور اس کے بعد فرمایا اور ہدایت کا کیا ہے، انما یفصل فی الآخرۃ، اور ہدایت جو اور یہ جو فلاح جو ہوتی ہے، فلاح جو ہے کامیابی، اب یہ جو کامیابی ہے فلاح پانے والے ہیں وہ کب پائیں گے، یحصل فی الآخرۃ، وہ حاصل ہوگی کب، فلاح کب حاصل ہوگی، آخرت کے دن، یعنی قیامت کے دن انہیں کامیابی ہوگی۔ اب یہاں پر جو کامیابی کا کہا گیا ہے، یہ کامیابی سے مراد کیا ہے، قیامت کے دن ان کو کامیابی ملے گی اور وہ فلاح پانے والے ہیں۔ گویا کہ اس فلاح کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوا۔ اب دوسرا جو خدا اولئک علی ہدی جو ہے، اس خدا کا تعلق جو ہے وہ دلالت المطلوب، اور یہ دلالت، یہ جو ہدایت ہے یہ طلب ہوتی ہے سیدھے راستے پر، اور جو سیدھا راستہ ہے انما یفصل فی الدنیا، اور اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور وہ فلاح کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور اس خدا کا تعلق جو ہے، اس خدا کا تعلق جو ہے دنیا کے ساتھ ہے، اس فلاح کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور اس فلاح کا تعلق جو ہے اور اس خدا کا تعلق جو ہے دنیا کے ساتھ ہے۔ صراط المستقیم، اب صراط المستقیم، اب ان دونوں کے اندر عقلاً بھی مغایرت ہے، اب ان کے اندر عقلاً بھی عقل بھی اس چیز کو چاہتی ہے کہ دونوں چیزیں تضاد ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے، تو اب دونوں کے اندر مغایرت ہے، تو اس کے لیکن مغایرت تو ہے، لیکن ان مغایرت کا اس مغایرت کے ساتھ تعلق ہے کہ جو ہدایت میں نا وہی فلاح والے ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ ہدایت والے اور ہیں فلاح والے اور ہیں، لیکن اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یعنی اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب دوسرا یہ تو میں نے بتا دیا کہ ہم فصل کے لیے ہے، یہ ضمیر فصل نہیں ہے۔ بعض نفیوں نے کہا کہ یہ ضمیر کے درجے میں ہے اور اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے، اس کا محل اعراب نہیں ہے، اور اگر ضمیر ہو تو فصل نہیں ہوتا، اور پھر کہا کہ ہم مبتدا، اور پھر وہ ساری ترکیب آپ کو پہلے بتا دی گئی ہے۔ اور دوسرا کہا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ درمیان کے اندر ہم ضمیر فصل، اگر ہم کو ضمیر فصل قرار دیا جائے تو ضمیر فصل کا فائدہ ہوتا ہے، ضمیر فصل کا فائدہ ہوتا ہے کلام کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حصر کا معنی دیتا ہے، جیسا کہ ان اللہ، اب بے شک اللہ، ہوا رزاق، وہی رازق ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی بات ہو سکتی تھی ان اللہ رزاق، اللہ بے شک رازق ہے، تو لیکن یہاں پر ہوا جو لے کر آئے یہ ضمیر فصل، یہ کلام کے اندر تاکید کا معنی پیدا کر رہا ہے، بے شک وہی ہی اللہ رازق ہے۔ اب یہاں پر ہوا جو ہے یہ تاکید کا معنی پیدا کر رہا ہے کہ وہی اللہ رازق ہے، تو اگر ہوا نہ لے کر آتے تو اس کا معنی تھا اللہ رازق ہے، بے شک اللہ رازق ہے، لیکن ہوا جو لے کر آئے یہ کلام کے اندر، کلام حصر کے اندر تاکید کا معنی کیا کہ وہ ہی رازق ہے، تو یہاں پر بھی ہم مفلحون، وہ ہی فلاح پانے والے ہیں، تو کوئی فلاح پانے والا کوئی عام شخص تو نہیں ہے، تو جو کامیابی ملنی ہے کوئی اتنا بڑا ٹائٹل ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، تو اس لیے اس کے اندر ایک خسر اور تقیر کا معنی کیا، وہ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور کون فلاح پانے والے ہیں؟ جو پیچھے ساری صفتیں ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو گویا ایمان ہے ہی غیب پر ایمان لانا۔ اور دوسرا مفلحون جو ہے، مفلحون اور مفلج، یہ بالہا اور بالجیم کا مطلب اور ہے، بالہا اور جیم کا مطلب یہ ہے مطلوب و مقصد پر کامیاب ہونا، مطلوب اور مقصد پر کامیاب ہونا۔ اور فلاح کا لغوی معنی کیا ہے؟ فلاح کا لغوی معنی مفلحون فلاح سے بنا ہے، اور فلاح کا معنی کیا ہے؟ کھولنا۔ فلاح کا لغوی معنی عربی لغت کے اندر، عربی منجد کے اندر اس کا معنی ہے کھولنا، چیر پھاڑ کرنا ہے، اور اس لیے کسان کو بھی فلاح کہتے ہیں، کیونکہ وہ جب کسان بیج بوتا ہے تو بیج بو کر جب اس کے اندر مٹی کے اندر بوتا ہے تو وہ مٹی کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، اور پھاڑ کر پھر وہ نکل جاتا ہے، اس لیے اس کو وہ نکالنے والے اس کو بھی کسان کہتے ہیں، اور وہ ہل چلاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سارا، اور اس کی مثال دی الحدید بالحدید، یہ تو عام طور پر ہمارے ہاں یہ محاورہ بھی ہے الحدید، لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں مقولہ تو یہ الحدید بالحدید یفلح، کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو اب یہاں پر بالحدید کے ساتھ آخری کیا لفظ ہے؟ یفلح، تو فلاح وہ کاٹتا ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے،
تو بھائی مطلب تو ہوا جب کاٹے گا، کاٹنے کے بعد کیا ملے گا؟ کاٹنے کے بعد اسے کامیابی ملے گی، کیونکہ جب اس نے کسی شے کو کاٹنا ہے تو کاٹنے کا کوئی مقصد ہے، تو وہ جو مقصد ہے وہ مقصد جب اس کا حل ہو جائے گا، جب وہ حل ہو گیا تو اس کے بعد میں اس کو نصرت و فتح ہوگی، اس کو نصرت و کامیابی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ فلاح کے ساتھ فا اور عین کلمے میں شریک ہو، یعنی فا کلمے میں فا اور عین کلمے میں لام ہو، تو اس کا معنی کاٹنا ہے، جیسے کفرون کا معنی پھاڑنا ہے، اور اس کے بعد آگے جو کہہ رہے ہیں مفلحون کو پر الف لام لے کر آئے، مفلحون نہیں کہا بلکہ الف لام بھی المفلحون، تو الف لام کو نکرہ نہیں بلکہ معرفہ ذکر کیا گیا۔ تو معرفہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ متقین وہی لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ جن کی خبر دی گئی ہے، پیچھے جس کا ذکر ہوا ہے، اور وہی آخرت میں کامیاب ہیں۔ اب یہاں پر جو الف لام ہے، اب الف لام کی 12 اقسام ہیں، اب یہاں پر الف لام کی اقسامات میں سے کون سا ہے؟ اگر الف لام جنسی ہو تو مراد یہاں پر حقیقی جنسی ہوگا، اشارہ یہ ہے کہ مفلحون کی حقیقت خصوصیت ہر ایک کو پہچانتا ہے، ہر ایک کو پہچانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے متقین کو خاص کیا ہے، یعنی غیر متقین نہیں، جو متقین ہیں وہی فلاح والے ہیں، تو گویا متقین کو خاص کیا، اس لیے اس پر الف لام آیا، اس لیے یہاں پر الف لام آیا۔ اور خبر کا معرفہ ہونا اختصار کے لیے ہوتا ہے، ہوائے وہ الف لام اہدی ہو یا الف لام جنسی ہو، تو گویا مبتدا اور خبر کے درمیان ہم جو لایا جاتا ہے، یہ کلام کو خسر کے لیے، کلام کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر آخری بات جو ہے، معتزلہ جو یہاں پر کہتے ہیں کہ معتزلہ کو جو فرقہ باطل ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ فاسق لوگ ہیں، اور فاسق لوگ جو ہیں ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ جو بڑے گناہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جبکہ اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا دوزخ میں جائے گا اپنی سزا کے لیے، لیکن سزا جیسے ہی ختم ہوگی تو بالآخر جنت میں جائے گا۔ گویا جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا اپنی سزا کے لیے، صاف ستھرا ہو کر۔ اس کے جب دوزخ میں جائے گا تو اس کے سارے اعمال کو وہ جلا کے رکھ دے گا، جب اس کو سزا مل جائے گی اس کے بعد بالآخر اس نے آگے ٹھکانا اس کا جنت ہے۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، بلکہ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ جو مومن ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا، اپنی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اب یہاں پر وہ مصلحون یہ کلام کے اندر تاکید کا معنی پیدا کر رہا ہے، یہ تاکید کا معنی پیدا کر رہا ہے۔ اور یہاں پر اولئک هم المفلحون، تو یہاں پر عبارت ہوگی الکامل بالفلاح، وہ کامل فلاح والے ہیں۔ تو اب کامل فلاح والے ہیں، تو جو کامل فلاح والے ہوں تو کیا وہ کچھ عرصہ جہنم میں رہے اور کچھ جنت میں رہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اس چیز کا رہا تھا۔ آگے پھر انشاءاللہ بات آئے گی ان الذین کفروا سواء علیہم، وہ پھر اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ تو یہ جو ہمارا بزاوی شریف کا جو خلاصہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ خلاصہ آپ اس کو سنیں، جنہوں نے تنظیم المدارس کے پیپر دینے ہیں یا جس کے بھی پیپر دینے ہیں، وہ اس کو سنیں اور اس کو سوچ کر اس کو سنیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے۔ تو بھئی بات یہ ہے، بڑی کاوش کر کے آپ کے سامنے ایک سمری اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ اللہ حضور کے نور پاک صدقہ بخشی فرمائے اور ہم پر رحمت فرمائے، کرم فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلی اللہ علی محمد۔